غامدی صاحب، یہ جو الگ الگ مکتب فکر ہے، سلفی، فقہی، صوفی اور فراہی، یہ بنیادی اصول میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ کہیں قرآن کی اہمیت ہے تو کہیں حدیث کی، تو کہیں اجماع کی، اور کہیں کوئی اور چیز کی۔ لیکن اگر اللہ چاہتے تو اجماع تواتر سے اصول کو منتقل کر کے امت کو ہمیشہ کے لیے ایک اصول میں جمع کر دیتے۔ تو اللہ کی طرف سے امت کو ایک ہی اصول میں جمع نہیں کرنے کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے؟ کیا یہ کہ بندہ عمل کے ساتھ ساتھ علم کے امتحان میں بھی مبتلا رہے، یا یہ کہ کیونکہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی گئی ہے تو دین کا علم بھی ویسے ہی ڈیولپ ہو جیسے دنیا کی باقی علوم ڈیولپ ہوتے ہیں، پہلے پریکٹس میں بعد میں پرنسپلز ڈیولپ ہو، جیسے زبان پہلے پریکٹس میں آتی ہے بعد میں گرامر بنتے ہیں۔ جزاک اللہ سے۔ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے، یعنی صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے امتحان میں ہم کو ڈالا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بڑے ہی غیر معمولی شواہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی حکم دیتے ہیں اور ہم اپنی عقل سے اس کو دریافت کر سکتے ہیں، تو بالعموم اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے۔ اس کی بھی بڑی غیر معمولی مثالیں قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں چاہا کہ لوگ خود غور کریں، کوئی رائے قائم کر لیں۔ اگر نے رائے قائم کر لی ہے انہوں نے، اس میں کوئی بڑا فساد نہیں ہے اور دو نقطۂ نظر ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بار بار پوچھا ہے تو پھر کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال میراث کے احکام ہے۔ وہاں بہن بھائیوں کا حصہ پہلے بیان نہیں کیا، اور اس میں ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس بات کو پڑھنے کے بعد ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی اس حصے کا خود استنباط کر سکتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لی، پوچھتے رہیں لوگ۔ پھر آخر میں وہ آیت اتری ہے جس کو آیت السیف کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کا جواب دیا ہے، اس میں آخر میں وہ آیت رکھی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو اس امتحان میں ڈالا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر ہم نے ان کی رہنمائی فرما دی۔ تو اس لیے علم کا بھی امتحان ہے، عمل کا بھی امتحان ہے۔ یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے جو لوگ باز کرتے ہیں کہ فلاں بات ایسے کیوں نہیں بیان کر دی، ایسے کیوں نہیں بیان کر دی۔ وہ آپ کو اس پر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس میں البتہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی اور پھر بھی غلطی ہو گئی تو وہ اس غلطی پر مواخذہ نہیں کرتے۔